قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم 28ویں پارے کے مضامین کا تذکرہ کریں گے، جس میں سورہ مجادلہ ہے، سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ تحریم ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے سورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے قصے سے، کہ جب اوس بن صامت نے ان کو کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو میرے لیے، یعنی تمہاری پشت ایسے میرے لیے جیسے میری ماں کی پشت۔ تو یہ بہت عیب کی بات تھی اور طلاق تھی زمانہ جاہلیت میں۔ وہ روتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا میں تو قرآن میں تمہارے لیے کوئی حال نہیں تلاش کرتا، مجھے ایسی کوئی آیت معلوم نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے نا، یہی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے بولتے تھے اور وحی ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث بھی قرآن کی طرح ماننی چاہیے۔ قد سمع اللہ، بے شک سن لیا اللہ نے، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس کی بات جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ رب کی طرف التجا کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ نے تم دونوں کی گفتگو سن لی، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہ آئیں تو اللہ کے نبی سے بات کر رہی ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی حال نہیں، تو وہ پھر التجا آسمانوں کی طرف کر کے وہ چیخ پڑی، یا اللہ میں کدھر جاؤں، بچے جوان ہو رہے ہیں، خامد نے طلاق کہتا ہے طلاق ہو گئی، اور میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میرے ماں باپ بھی مر گئے، میں جاؤں تو جاؤں کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت آ رہی ہوگی۔ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، دیکھ نہیں رہی اللہ کے نبی پہ وحی آ رہی ہے، اور خاموش ہوئی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو تم میں سے اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری پشت مجھ پہ ایسے جیسے میری ماں کی پشت مجھ پہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ما ہن امہاتہم، یہ تم ان کی مائیں نہیں ہوتی، ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، یہ غلط بات کر رہے ہیں اور جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ وان اللہ لعفو غفور، اللہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ اس کا کفارہ کیا ہے کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیں وہ ایک غلام آزاد کریں، یا پھر اس سے پہلے مقاربت کرنے سے پہلے، دوبارہ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے، اور اللہ سمجھا رہا ہے تم کو، اگر وہ غلام آزاد کرنے کی سخت نہ رکھیں تو 60 روزے مسلسل رکھیں، 2 مہینے مسلسل روزے، سزا ہے، کفارہ ہے۔ اور ایسا بھی نہ کر سکیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ بالترتیب ہے، یہ نہیں کہ آپشن ہے اس میں، تو اس میں آپشن تب ہوگی جب پہلا کام نہ کر سکیں گے۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہود کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر کفار کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور منافقین کا ذکر ہے جو چپ کے باتیں کرتے ہیں کانوں میں، اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں مسلمانوں کو غمزدہ کرنے کے لیے کان بھوسی کرتے ہیں، وسپرنگ۔ فرمایا یہ کبھی بھی خیر نہیں لاتی وسپرنگ، انما النجوى من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ مومنوں کو غمزدہ کرے، ولیس بضارہم شیئا، لیکن شیطان مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ، ہاں اگر اللہ جتنی اذن کرے، جتنا اجازت دے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پہ توکل کرے مومن۔ ہر وقت یہ نہ کہو نظر لگی فلاں نے نظر لگا دی، اللہ پہ بھی توکل کرو نا، شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ اے مومنو، جب مجلس میں تمہیں کشادگی کا کہا جائے تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعتیں پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ بھی جایا کرو۔ اللہ اہل علم اور مومنوں کے درجے بلند کرتا ہے، اور جب تم نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنا چاہو پاس آ کے تو صدقہ کر کے آیا کرو، اور بعد میں پھر اس کی اجازت رخصت بھی دے دی تھی۔ اور فرمایا کہ ان کی اولادیں اور ان کے مال کفار کے ان کو کوئی کام نہیں آئیں گے، قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی، شیطان نے ان کے اوپر غلبہ کیا ہوا ہے، یہ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور ساتھ پھر صحابہ کی فضیلت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے نبی علیہ السلام آپ کبھی بھی ایسے بندے تلاش نہیں کر سکیں گے اپنے صحابہ میں سے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ محبت بھی اللہ کی خاطر، نفرت بھی اللہ کی خاطر، اگرچہ ان کے ماں ابا اماں ہوں، اگرچہ ان کے بیٹے ہوں، اگرچہ ان کے بھائی ہوں یا خاندان ہو، پھر بھی یہ کبھی بھی ان کو پریفر نہیں کریں گے آپ کے اوپر۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نبی کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ،
اور اپنی مدد سے ان کی سپورٹ کی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے دریا بہتے ہوں گے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو چکا ہے اور وہ بھی اللہ پہ راضی ہو چکے ہیں. اولئک حزب اللہ، اصل اللہ کا گروہ یہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کا گروہ کامیاب ہے. اس کے بعد سورہ حشر ہے جس میں بنو نظیر، بنو قنیقہ اور یہود کے قبیلوں کا جنہوں نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ، ان کی جلاوطنی کا ذکر ہے کہ مسلمانوں نے کہا نکل جاؤ ورنہ جنگ مسلط ہو جائے گی. جب معاہدہ ہوا تھا کہ مشرکین کی مدد نہیں کرنی ہمارے شہر میں رہ کے، تو پھر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، پھر سزائیں ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اول الحشر، پہلا حشر برپا ہو گیا یہود کا. اگلا حشر تو قیامت کے دن ہوگا. پھر اپنے ہی ہاتھوں سے گھر کاٹ رہے تھے، درخت کاٹ رہے تھے، آگ جلا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جلاوطنی لکھ دی اس لیے کہ انہوں نے شاق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. پھر اللہ نے اپنے نبی کو بغیر لڑائی کے مال غنیمت جو دیا. مال غنیمت ہوتا ہے لڑائی سے، اور جو بغیر لڑائی کے دشمن کا مال مل جائے وہ مال فے ہوتا ہے. وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا، رشتہ داروں کا، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، پھر اللہ نے قانون تجارت بیان کیا. یہودی تو سود پہ لگا رہے ہیں نا بینکوں کے ذریعے، اللہ نے قانون تجارت بیان کیا کہ تاکہ مال غنی لوگوں کے آپس میں ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے. معاشرے میں بلڈ سرکولیشن کی طرح ہر وین میں بلڈ جاتا ہے، ایسے معاشرے میں ہر فرد تک مال جانا چاہیے، اور یہ اسلام کا اصول ہے. اور فقراء اور مہاجرین کا جن کو گھروں سے نکالا گیا وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. اور فرمایا مہاجرین کی فضیلت، اس کے بعد انصار کی فضیلت. والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے ایمان اور گھر دیے. ایمان اور گھر دونوں چیزیں اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے. من قبلہم، ان سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، یہ پسند کرتے ہیں کہ مہاجر ہمارے گھروں میں آئیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو دے دیں اپنے بھائیوں کو اس کے بارے میں دل میں کسک اور قلق نہیں رکھتے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے نفسوں پر اپنے بھائی مہاجروں کو فضیلت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود کتنی ہی مصیبت میں ہوں، کتنی ہی حاجت میں ہوں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو نفس کی تنگی سے، بخل سے بچا لیا گیا، یہی تو فلاح پانے والے لوگ ہیں. اور جو ان کے بعد آئے وہ دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم سے پہلے جو مسلمان فوت ہو گئے ایمان پہ ان کو بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم، اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے بارے میں کوئی کینہ اور بغض نہ رہنے دینا، بے شک تو بہت رحیم اور رؤوف ہے. فرمایا کہ منافقوں کو دیکھو جو کہتے تھے تم جہاد پہ نکلو گے تو ہم ساتھ جائیں گے، تم لڑو گے تو ہم دشمن کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے. فرمایا جھوٹے ہیں، کبھی ایسا نہیں کریں گے. شیطان کی طرح غدار ہیں جو کہتا ہے کفر کرو، جب انسان کفر کرے تو کہتا ہے میں تو تم سے بری ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. دونوں کی جزا جہنم ہے. اے مومنوں، کل کے لیے جو تم نے تیاری کی، اپنے اس کل کے لیے آگے جو بھیجا وہ سوچو، تیار کرو. واتقوا اللہ، اور ان کی طرح نہ ہو جانا نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے. فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہ گناہ کیا کرتے تھے. جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم سے لے کر وهو العزیز الحکیم تک اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے. پھر سورہ ممتحنہ ہے، اس میں امتحان ٹیسٹ لینے کا ذکر ہے کہ جو مومن عورتیں مہاجر بن کے مدینہ آتی ہیں تو ان کا ٹیسٹ لو کہ مومن ہیں بھی کہ نہیں، ان کا امتحان لو بیعت لینے سے پہلے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے مومنوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دلی دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تمہارے پاس جو حق قرآن اور نبی آیا اس کا وہ کفر کرتے ہیں. کیسے ان سے دوستی ہو سکتی ہے؟ یخرجون الرسول وایاکم، یہ رسول اللہ کو بھی انہوں نے وطن سے نکالا اور تم کو بھی. ان تؤمنوا باللہ بربکم، اس بات پہ کہ ایمان لائے ہم سب. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے نکلو. وابتغاء مرضاتی، اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تسرون الیہم بالمودہ، تو محبت کی خفیہ باتیں ان کی طرف نہ پہنچاؤ، نہ خفیہ محبتیں کرو. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، جو تم نے چھپایا اور ظاہر کیا مجھے سب پتہ ہے. ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، جو ایسا کرے گا گمراہ ہو جائے گا. ہوا یہ کہ ایک صحابی جو بدری صحابی تھے انہوں نے اہل مکہ کی طرف پرچی لکھ دی کہ نبی پاک تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے. تو یہ جاسوسی ہو گئی اور اس کی سزا قتل ہوتی ہے. تو عمر نے کہا میں اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں. تو وہ تھے بدری صحابی. آپ نے فرمایا عمر اس کی بات سنو. نے کہا اللہ کے نبی نے کہا کیوں کیا؟ فرمایا کہ میرے رشتہ دار تھے، میرے دل میں نرمی آ گئی کہ وہ بچ جائیں. تو ظاہر ہے نئے نئے مسلمان ہو تو دل میں ایسی باتیں آ جائیں گی. تو آپ نے فرمایا نہیں. عمر نے کہا میں گردن اڑاتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہے، غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے پردے چاک کر کے اہل بدر کو جھانکا اور اپنی نظر کرم ڈال کے کہا اے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم،
جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہوا ہے، اور فرمایا آئندہ ایسے نہ کرنا۔ اور کہا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن اولادیں اور یہ رشتہ دار کام نہیں آئیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی اولاد، وہ ان کے والد ان کے خلاف ہو گئے۔ اور قوم، فرمایا وہ قوم نے جب کہا انا براء منکم، ہم تم سب سے بری، اعلان برات، ہمارا کوئی تعلق نہیں تم سے مشرکو، ومما تعبدون من دون اللہ، اور تمہارے بتوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، کفرنا بکم، تمہارے ہم کفر کرتے انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے اور ہمارے درمیان میں آج کے بعد دشمنی ہے اور اعلان بغاوت ہے، بغض ہے، اللہ کی خاطر بغض اور اللہ کی خاطر محبت، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تب تک ہم تمہیں نہیں بلائیں گے جب تک تم رب وحدہ لا شریک پہ ایمان نہیں لے آتے۔ اور فرمایا اللہ ہمیں کافروں میں شامل نہ کرنا۔ اور اسی طرح اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے میں 2 ضابطے بیان کیے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تمہیں اللہ منع نہیں کرتا نیکی کرنے سے اور عدل و انصاف کرنے سے ان اہل کتاب کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے تمہیں وطن سے نہیں نکالا اور دین کے نام پہ قتال نہیں کیا۔ اللہ تو ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے قتال کیا، گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور پھر تمہارے اوپر چڑھائی کر دی جلا وطنی کرنے کے بعد، ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دوستیاں لگاؤ، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے دوستی لگائے گا یہی ظالم لوگ ہیں۔ اے مومنو، جب مہاجر عورتیں تمہارے پاس آئیں فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، ٹیسٹ کرو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تو خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم جان لو کہ یہ مومن عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر تم نے کفار کو واپس نہیں کرنی، ان کی فیملی واپس آئے گی نا کہ ہماری بیوی ہماری بہن یہ واپس کرو، نہیں، اب یہ مومن ہے، اب تمہاری یہ عزتیں ہیں۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، لا یہ عورتیں ان کافروں کے لیے جائز ہیں، نہ کافر ان عورتوں کے حق میں جائز ہیں، یہ ان کے رشتے ٹوٹ گئے۔ وآتوہم ما انفقوا، ان کے پچھلوں کو ان کا حق دے دو جنہوں نے حق مہر دے کے خرچ کیا تھا۔ اور تم اگر ان سے نکاح کرنا چاہو تو اذا آتیتموہن اجورہن، ان کا حق مہر دے کے کر سکتے ہو، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، کافروں کی عصمتوں کو بھی قبضہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، اے نبی علیہ السلام جب عورتیں مومن آپ سے بیعت کرنے آئیں تو اس طرح بیعت کر لیں، کپڑا پکڑ کے بیعت کرتے تھے یا دور سے ہی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، غیر محرم عورت کبھی بھی نہیں۔ جو تمہیں بیعت لو، سب سے پہلے بیعت کس چیز پہ لینی؟ اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، مس کیریج وغیرہ کرتی ہیں نا، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں پاؤں کے آگے بہتان نہیں کریں گے، یعنی زنا کی تہمت نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اے نبی علیہ السلام آپ کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے اچھے کاموں میں، فبایعہن، ان سارے کانوینٹ اور عہد کے بعد ان سے بیعت لے لو، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے مومنو جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کو دوست نہ بناؤ، قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر قبروں والوں سے نا امید ہو گئے کہ یہ کبھی بھی نہیں اٹھیں گے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، سبح سے شروع ہوتی ہے، اور سبح اور یسبح سے شروع ہونے والی صورتوں کو کہتے ہیں مسبحات۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے مومنو جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ اللہ اکبر۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اللہ کے نزدیک بڑی نافرمانی ہے کہ تم وہ کہتے پھرو جو کرتے ہی نہیں، منافقت ہے نا۔ بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں یوں جہاد کریں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ قوم نے ان کو تنگ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان کو جادوگر کہا۔ پھر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، شمع رسالت کو، یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو برا لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر چھوڑے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو جتنا بھی برا لگے۔ تو مومن خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، مومن اپولوجیٹک نہیں ہوتا اپنے نبی کے بارے میں، حمد و نعت کے بارے میں، پیغمبر اسلام کی شان کے بارے میں، آپ علیہ السلام کا نام نصابوں میں رکھنے کے بارے میں معذرت خواہ نہیں ہوتا،
پر امید ہوتا ہے اور پرجوش ہوتا ہے۔ اے مومنوں، کیا وہ تجارت نہ بتاؤں جو عذاب علیم سے نجات دے دے؟ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو۔ اللہ بخش دے گا اور جنتوں میں گھر دے دے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کی تو خوشخبری ہیں۔ اے مومنوں، اللہ کی مدد، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہے کوئی میرا مددگار اللہ کی خاطر، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں آپ کے اللہ کی خاطر مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے ایمان لایا، دوسرا کفر کر گیا۔ فأیدنا الذین آمنوا، تو مدد کی ہم نے، سپورٹ کی مومنوں کی، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، پھر وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، یہ بھی سب یسبح، تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ مالک قدوس عزیز الحکیم ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، وہ جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا، یعنی جو باقاعدہ پڑھے لکھے نہیں تھے، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، ان پہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے۔ نبی کے کام، وظیفہ رسالت کیا ہے؟ آیتیں پڑھنا، تبلیغ اور دعوت کو شروع کرنا ہے تو یہ سیکھ لو سلیقہ، آیتیں پڑھنا۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تصوف میں اتنا کچھ ہے، شریعت کے ساتھ طریقت ہونی چاہیے۔ کیا نبی کی شریعت میں کسی چیز کی کمی ہے کہ ساتھ کوئی اور چیز آئے؟ یہ دیکھ لیں پیغمبر علیہ السلام کا جو 4 کام ہے، نبی کے وظیفے 4 جو ان کی جابز ہیں، اس میں سب سے پہلا آیتیں کی تلاوت کرنا، اور دوسرا ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پیوریفیکیشن آف سول، روح کو پاک کرتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں الحکمت فی القرآن یا سنہ، حکمت سے مراد قرآن میں سنت ہے۔ بھئی قرآن کی تو تعلیم دیتے ہیں، اور یہ حکمت کیا ہے؟ کیا قرآن میں حکمت نہیں؟ قرآن میں حکمت ہے کہ نہیں؟ کتاب حکیم، یہ حکمت والی کتاب ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، محکم آیتیں اس کی، عزیز حکیم کی طرف سے ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کتاب کے ساتھ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ الگ سے ذکر کیوں ہوئی؟ وہ سنت ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن اور سنت اور نبی علیہ السلام سے پہلے یہ سب لوگ گمراہی میں تھے، اور ان کے بعد میں آنے والے بھی اسی طرح رہنمائی کریں گے جو بھی ان تک صحابہ تک نہیں پہنچے، یعنی تابعین اور قیامت تک کے نبی کی سنت پہ چلنے والے لوگ۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہود کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی تورات کی، انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو گدھا بھی کون سا عمل کرتا ہے کتابوں پہ؟ تو ان سے کہا گیا اگر تم یقین کرتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے قریبی ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں۔ کہو کہ جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ آ کے رہے گی۔ اور اے مومنو، جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے لپک کے جایا کرو، جلدی جلدی جایا کرو۔ عام نمازوں میں تیزی سے نہیں جانا چاہیے، جمعے کی نماز میں جا سکتے ہیں تیز رفتار سے، بہت نہیں دوڑنا چاہیے، تیز رفتار۔ اور جب جمعے کے دن بھی چھٹی نہیں ہے، کام کرو، کام مومنو، کام کرو، کام کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، رزق بڑھے گا کیسے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو گے تو رزق ملے گا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اس کے اگینسٹ اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں۔ حالانکہ منافق کیا کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جھوٹے کیوں ہیں؟ وہ اپنی اس بات میں جھوٹے تھے، رسول اللہ تو رسول ہیں، مگر منافق اس بات میں جھوٹے تھے کہ وہ نبی کو مانتے ہیں، وہ مانتے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو شیلڈ بنا لیا، ڈھال، اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے۔ بہت برا کام کیا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں ان کو فقہ حاصل نہیں ہے۔ جب آپ ان کو دیکھو تو ان کے جسم آپ کو بڑے ہیلدی لگتے ہیں، اور جب بات کرو تو کان لگا کے سنتے ہیں جیسا کہ لکڑی کے تنے ہوتے ہیں، ہر مصیبت کے بارے میں ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے پہ نہ ٹوٹ پڑے، اتنے بزدل۔ ہم العدو، یہی آپ کے پکے دشمن ہیں، فاحذرہم، یہ نہیں کہا منافقوں کو قتل کر دو، نہ، جب تک کوئی اسلام کا دعویٰ کرے ہم اس کو قتل کیسے کر سکتے؟ منافق مسلمان نماز پڑھتے تھے، نبی پاک کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ عید کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، لیکن اندر میں کفر تھا، نبی کی مخالفت تھی، بغض اور حسد تھا۔ فرمایا ہم العدو فاحذرہم، اے نبی یہ آپ کے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہیں، بی کیئرفل اباؤٹ دیم۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، انا یؤفکون، کہاں پھرتے جا رہے ہیں۔
اور جب کہا جائے آؤ اللہ کے رسول کی طرف، اللہ تمہارے لیے رسول تمہارے لیے استغفار کرے گا، ایسے سر مار کے کہتے ہیں ہمارے لیے استغفار کرے گا، تکبر کرتے ہیں. اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، میرے لیے برابر ہے، میں نہیں بخشنے والا ان کو. اور یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ پہ خرچ نہ کرنا، یہاں تک کہ یہ خود ہی بھاگ جائیں نبی کو چھوڑ کے. اور ظالموں سن لو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق سمجھتے نہیں البتہ. اور ان ظالموں نے، عبداللہ ابن ابی نے، ذلیل نے کہا کہ ہم مدینہ میں جب لوٹ جائیں گے تو یہاں سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی میں عزت والا ہوں اور نبی پاک اور صحابہ کو ذلت والوں کو نکال دوں گا، نعوذ باللہ. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافق نہیں جانتے. اے مومنوں تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، جو ایسا کرے گا خسارے میں ہے. اور موت آنے سے پہلے صدقہ کر لو، اس سے پہلے کہ آئے اور کہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں صدقہ کروں گا، نیکوں میں ہو جاؤں گا. صدقہ کرنے والے نیک ہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ گیا تو اللہ اس کو پھر تاریخ تاخیر نہیں کریں گے. واللہ بخبیر بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد سورۃ تغابن ہے. تغابن غبن سے ہے، کمی، غبن کر لیا، اس کے ساتھ مال ہڑپ کر لیا. تو قیامت کے دن ہار اور جیت ہوگی نا. تو یوم التغابن قیامت ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح سے شروع ہو رہی. لہ الملک، کائنات میں طاقت اللہ کی ہے، ملک. ولہ الحمد، تعریفیں بھی بالآخر اسی کی ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا، کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے، شکر اللہ نے ہمیں مومن بنایا. اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، شکلیں بنائیں. کافروں کا پتہ نہیں چلا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں تباہ کی اور ان کو ختم کر دیا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور وہ جو نور ہم نے نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ کیا چیز ہے جو نازل ہوئی؟ یعنی قرآن. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر دے گا. کس دن؟ یوم الجمع، گیدرنگ کا دن ہے. جو قیامت کے کئی نام ہیں نا، یوم القیامہ، یوم الدین، یوم التغابن، یوم الجمع، یوم الحشر، ٹھیک ہے. یوم التناد، یوم الطلاق، ملاقات کا دن تا سے. یوم التناد، نداؤں کا دن. اللہ اکبر. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا. ویکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا. ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کو وہ جنتیں دے گا جس کے نیچے دریا بہتے ہوں گے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہاں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی. یہ تو نہیں کہ ترقی ہو گئی یا آپ کو منصب مل گیا یا مال بڑھ گیا، تو یہ تو عارضی کامیابی ہے، اللہ یہ بھی عطا کرے. لیکن اصل کامیابی الفوز العظیم، دا الٹیمیٹ جو سکسیس ہے، سب سے بڑی، وہ ہے جنتوں میں داخل ہونا، جس کے بعد کوئی غم اور دکھ نہیں ہوگا. والذین کفروا، لیکن جو کافر ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، اولئک اصحاب النار، سیدھے جہنمی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے. وبئس المصیر، بہت ہی بری جگہ ہے. اور اس کے بعد وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ پہ ہی مومن توکل کرے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، واولادکم، اور بعض تمہاری اولادوں میں سے، سارے نہیں، من کا لفظ ہے، من بعض کے لیے ہوتا ہے، یعنی سارے نہیں. بعض لوگوں کی بیویاں اور بعض لوگوں کی اولادیں. ازواج میں خاوند بھی شامل ہیں، ازواج زوج کی جمع ہے. عدو لکم، تمہارے دشمن ہوتے ہیں. اللہ اکبر. فاحذروہم، ان سے کیئرفل رہو. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ گھر میں بھی تربیت دے رہا ہے کہ اندھا بہرا ہو کے گھر کے کاموں کے پیچھے نہیں لگنا. بعض عورتیں بندوں کی دشمن بھی ہوتی ہیں، بعض بندے عورتوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور اولادیں بعض دشمن بن جاتی ہیں. اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ ہمارے بیوی بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے مومن، اے اللہ ہماری اولادوں اور بیوی بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ تو نہ ہو دشمنی شروع ہو جائے، مصیبت پڑ جائے. اور کتنی بیویاں اور خاوند جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا، اور کتنی اولادیں جس نے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کی. تو اس سے بڑھ کے دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فاحذروہم، کیئرفل رہو، ان سے بالکل ہوشیار رہو. لیکن اس کے بعد کیا کہا ہے کہ اب یہ نہیں کہ آیت سن کے گھر جا کے اپنی بیوی کو دشمن بنا لو، بچوں کو دشمن بنا لو. کیا اسلام ایسے کہتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ میاں بیوی کی محبت اللہ کی نشانی ہے، اور یہ کہ ان کے ساتھ آسانی کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو ایک لقمہ بھی بیوی کے منہ میں ڈالو گے تو اس کا بھی صدقہ ہے. جہاں اتنی فضیلت ہے تو یہ پھر یہ دشمنی کہاں سے آ گئی؟ ساتھ ہی کہا وَإِن تَعْفُوا، اگر تھوڑی چھوٹی باتیں نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، اگر تم درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، اور باتوں سے اعراض کرو، توجہ ہی نہ دو، وَتَغْفِرُوا، اور ان سے غلطیاں ہو جائیں تو ان کو معاف کر دو، یہ تین کام، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تمہیں معاف کرے گا.
انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب یہاں بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں، فتنہ سے مراد فتنہ فساد نہیں اردو والا، اس سے مراد ہے ٹرائل. فتنہ کا مطلب عربی میں ٹرائل ہے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ، قرآن میں ہے کہ ہم نے تم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، یعنی آزمائش. انبیاء کو قوموں کے لیے، قوموں کو انبیاء کے لیے. جہاں کفار کا ذکر وہاں ہی نبیوں کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، یعنی آزمائش. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں. کئی بندے اپنے بچوں پہ غصے ہوتے ہیں کہ تجھے تو ہے ہی فتنہ. وہ خود بھی تو آپ فتنہ ہونا بھائی، کسی کی اولاد آپ بھی تو ہو نا، اپنے آپ کو بھی سوچ لو. فتنے سے مراد ٹرائل ہے، عربی میں اس سے مراد ٹرائل ہے، آزمائش. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اجر عظیم اللہ کے پاس کیوں ہے؟ جب اس آزمائش میں پورے اترو گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اور یہاں شریعت کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو. بوجھ نہ ڈالو اپنے اوپر کہ میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گا، کھڑے ہو کے نماز ہمیشہ پڑھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، کبھی میں رات کو نہیں سوؤں گا. ایسے نہ کرو، جتنی استطاعت ہے اتنا ڈرو، اللہ وہ بھی قبول کر لے گا. واسمعوا واطیعوا، پیغمبر اسلام کو سنتے رہو اور مانتے رہو. وانفقوا، اور خرچ کرتے رہو. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ، اور جو اپنے نفس کی بخل اور تنگی سے بچا لیا گیا. فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، وہ بڑا کے واپس کرے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بہت قدردان اور حلم والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، دیکھے اور اندیکھے کا عالم ہے. العزیز الحکیم، غالب حکمت والا. اس کے بعد سورہ طلاق ہے. یہ طلاق اس وقت رحمت بن جاتی ہے جب وبال ہو جائے میاں بیوی آپس میں. عیسائیت میں طلاق اس وقت ہوتی ہے جب بیوی خاوند پہ زنا کی تہمت لگائے اور عدالت میں ثابت کر دے، اور بندہ اپنی بیوی پہ سر عام زنا کی تہمت لگائے اور عدالت میں ثابت کر دے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے اگر برائی کی حالت میں دیکھا بھی تو 4 گواہ لے کے آؤ، تاکہ عورت کو سر عام ذلیل نہ کوئی کر سکے. اگر اس نے غلطی کی تو بندوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. فرمایا کہ 4 گواہ پیش کریں گے بدکاری کے، پھر جدائی ہوگی. اس طرح نہیں. اور اگر تم نے برائی پہ دیکھا تو اس کو چھوڑ دو. مار نہیں سکتے، قتل غیرت کے نام پہ قتل نہیں کر سکتے. یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، اذا طلقتم النساء، آپ میں سے جب کوئی طلاق دے عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دو عدت کے حساب سے. 3 مہینے عدت ہوتی ہے طلاق کی. یہ تو نہیں ہے کہ اس کو یکدم گھر سے باہر پھینک دیا. اور عدت کہاں پوری کرنی ہوتی ہے؟ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، وہاں طلاق دے کے ان کو ٹھہراؤ جہاں خود ٹھہرے ہوئے ہو، تاکہ وہ رجوع ہو جائے ان کا. اللہ تو نہیں چاہتا گھر ٹوٹے. وہ دیکھے گا اس کو، وہ اس کو دیکھے گی تو ذہن بدل جائے گا، کہیں گے چلو ٹھیک ہے روٹی چھوٹی پکانی مشکل ہے، اس کو واپس لے لیتے ہیں. اور ایسے ہوا. اور عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، بیوی کو چاہیے کہ بند سنور کے اس کے آگے پیچھے سے گزرے، تاکہ یہ بندہ اپنا ذہن بدلے کہ میں نے بچے ہیں رجوع کر لیتا ہوں. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں 2 طلاقوں کا ذکر کیا، تیسری کا ذکر ہی نہیں کیا. کیونکہ اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے یہ پسند نہیں کی، اس لیے نہیں کیا. کون چاہتا ہے طلاقیں ہوں؟ کوئی چاہتا اپنی بیٹی کو طلاق ہو، اپنی بہن کو ہو؟ اس لیے اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مومنوں کی بیٹیوں اور بہنوں کو طلاقیں ہوں. لیکن یہ خود انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے طلاق کے مسئلے میں سورہ بقرہ کے اینڈ پہ مفصل فرمانے کے بعد اینڈ پہ یہی کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے. حالانکہ غلطیاں ہوتی ہیں میاں بیوی کی، نہیں نبھا ہو سکتا بعض اوقات، لیکن اللہ نے کہا جو مرضی ہے لیکن صلح بہتر ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے صلح بہتر ہے تو پھر طلاق بہتر کیسے ہوگی؟ مگر یہ ایک رحمت ہے. اس کے ساتھ اللہ نے کہا کہ طلاق دینی ہے تو اس کو کچھ ساز و سامان دے کے اس کے گھر چھوڑ کے، اور جیسے بڑی بارات لے کے اس کو عزتوں سے لے کے آئے تھے تو عزت سے اس کو رخصت بھی کرو. اس کو متعوہن، متاؤ مال و متاع دے کے بھیجو، تاکہ جاتے جاتے ہو سکتا اس کے ذہن بدل جائے، وہ بااخلاق ہو جائے، اور پھر تم پہ معافی مانگ لے کہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی، تم رجوع کر لو. اللہ نے اتنا محبتوں کا سلسلہ رکھا ہے. حقا علی المتقین، پھر فرمایا یہ متقین کا حق ہے. جو متقی بندے ہیں وہ طلاق دے کے بھی عورت پہ ظلم نہیں کریں گے. چاہیے جائے کہ عام حالات میں اپنی عورتوں پہ ظلم کیا جائے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، فرمایا عدت کو کاؤنٹ کرو. 2 مسئلے ہیں. عدت یہ ہے کہ 3 حیض ہیں، 3 طہر، 3 ٹائمز اس کے پیریڈز ہیں، 90 ڈیز کے قریب بن جاتے ہیں. اگر عدت گزر گئی، نکاح ختم، حق مہر عورت نے لے لیا، نکاح ختم. دوبارہ تم نے رجوع کرنا ہے. اگر 1 طلاق دی تھی، دوبارہ رجوع کرنا ہے تو وہ پھر نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر ہوگا. اگر عدت کے دوران آپ نے اس کو رجوع کر لیا، چلے میں تمہیں لینے آیا، میں چلتا ہوں، بس رجوع ہو گیا. قرآن کہتا ہے احتیاطاً 2 بندے جو آپ کی فیملی کے سمجھدار بندے ہیں وہ ساتھ رکھ لو، جو عدل و انصاف والے، تاکہ تم کل یہ نہ مکر جاؤ میں نے تو رجوع کیا ہی نہیں. تو عورت کی گواہی تو آدھی پہلے، اس کی گواہی بیچاری کی اپنے حق میں مانی نہیں جائے گی. تو اس لیے اللہ نے کہا 2 گواہ لے آؤ تاکہ تم کسی شرارت پہ نہ اترو. بندے بعض کا عورتوں پہ زیادتی تو کرتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت ابھی قریب تھا، اس لیے زیادتیاں تو مشہور تھیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے عدت کے دوران رجوع بھی کر سکتے ہو. اس کا رجوع کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو لے آؤ، چاہے ٹیلی فون پہ کر لو، چاہے لے آؤ، چاہے بتا دو، چاہے خبر پہنچا دو، چاہے 10 دن بعد ملاقات ہو. کوئی باہر کے ملک میں بیٹھی رجوع ہو جاتا ہے.
اس دن سے اس کا پھر دوبارہ ریلیشن کاؤنٹ ہوگا. اس لیے طلاق کے بعد انسان کی بیوی ختم نہیں ہوتی, اس کا نکاح کے حقوق ختم ہوتے ہیں. اس کی جو اسپاؤس شپ ہے, اس کی وہ بیوی ہے اس کی, لیکن اس کے حق ختم ہو گیا, اس کے اوپر جو اس کا حق تھا اس کے جسم کا, اس کی خدمت کا, وہ ختم ہو گیا. نکاح کا بندھن نہیں ٹوٹا. نکاح بندھن تب ٹوٹتا ہے جب نکاح فسخ ہوتا ہے, نل اینڈ وائڈ. وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے, یا بندہ مرتد ہو جائے یا عورت مرتد ہو گئی, نکاح ختم, طلاق کی ضرورت ہی نہیں, نکاح ہی ختم ہو گیا. یا عورت نے خلا لے لیا تو اس کا نکاح 1 مہینے کی عدت کے بعد نکاح فسخ. طلاق کی 3 مہینے عدت ہے اور خلا کی 1 مہینہ عدت ہے, حدیث شریف میں آتا ہے. تو یہ نکاح فسخ اس کو کہتے ہیں, اس کو طلاق نہیں کہتے. خلا طلاق نہیں ہوتا, وہ افسوس ہے کہ ہماری عدالتیں اس کو طلاق کاؤنٹ کرتی ہیں, لیکن یہ فسخ ہے جو علماء نے فقہاء نے یہ بیان کیا ہے. فسخ کا مطلب ہے کہ وہ سلسلہ ڈیزالو ختم ہو گیا, بالکل نل اینڈ وائڈ ہو گیا. اور طلاق کا مطلب ہے کہ نکاح باقی ہے مگر تمہاری بیوی کے اوپر حقوق باقی نہیں ہے. آپ وہ دیکھے گی کہ میں نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں, زبردستی تو آپ رجوع بھی نہیں کر سکتے, رہنا ہے کہ نہیں. وہ کہتی میں نے نہیں رہنا تو عدت گزارے. عدت اس لیے کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی چیز ہوئی تو 3 مہینے کے اندر ظاہر ہو جائے گی, بیٹا وغیرہ بچہ وغیرہ ظاہر ہو جائے گا, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کا بچہ ہے. جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہے گا یہ پچھلے کا بچہ ہے, وہ کہے گا میرا بچہ, تو عورت تو ذلیل ہو گئی نا. اس لیے قرآن نے کتنی محبت اور رحمت کی ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ عِدَّتُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. جن عورتوں کو پریگننسی ہو اور ان کو بندہ طلاق دے دے تو ان کی عدت 3 مہینے نہیں ہے, پھر ان کی عدت بچہ پیدا کرنا ہے. جب وہ پیدا ہو جائے اس کے اگلے دن ہی وہ نکاح کر سکتی ہے, پھر اس کی اور عدت مزید نہیں ہے. اور جو قرآن کہتا ہے کہ لا تخرجوهن من بیوتہن, طلاق دے کے عورتوں کو گھروں سے نہیں نکالنا, سب سے بڑی اخلاق کی بات یہ ہے. ولا یخرجن, اور وہ خود بھی نہ نکلیں, الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, لیکن اگر بدکاریوں پہ اتر آئیں تو پھر اپنے گھر سے واپس جائیں وہاں سے اور اپنے گھروں میں جائیں جہاں جانا ہے ان کو. اور یہ اللہ کی حدود ہے. اور جب وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بار بار رجوع کی بات کر رہا ہے کہ آپ مل جائیں آپس میں, فائدہ ہے. قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ جدا ہو جائیں. آج کی عورتیں کیا کہتی ہیں, مجھے تو اس کی پرواہ نہیں ہے, میں تو کمانے لگ گئی ہوں, میں تو اپنا گزارا کر سکتی ہوں, میرا جسم میری مرضی ہے. یہ جو کفر یورپ جو ہمارے اندر گھستا جا رہا ہے ہمارے معاشروں میں, قرآن کہتا ہے جب ان کی عدت پوری ہونے لگے تو پھر الرٹ ہو جاؤ بھائی, فامسکوہن, روک لو ان کو, جاؤ رجوع کر لو جا کے, بمعروف, آسن طریقے سے, او فارقوہن, یا جدا کر دو, بمعروف, آسن طریقے سے. واشہدوا ذوی عدل منکم, ہر 2 باتوں میں 2 گواہ ضرور رکھنا. واقیموا الشہادۃ للہ, اللہ کی خاطر گواہی دینا. ذالکم یوعظ بہ, اللہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, جس کا اللہ اور آخرت پہ یقین ہے اس کو نصیحت کرتا ہے. جو بے ایمان منافق ہیں, جن کو قرآن حدیث کسی چیز کا کوئی اثر نہیں, وہ اپنی مرضی کریں. یہ تو ان کے لیے جن کے دل میں ایمان ہے. نہیں جی میرا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, میرا میٹر گھوم جاتا ہے, میں اپنی بات سے نہیں پھر سکتا. تم اللہ اور رسول سے آگے گزر سکتے ہو؟ جس کے اندر ایمان ہے وہ اپنی بات سے ہل بھی سکتا ہے, وہ اپنے قانون توڑ بھی سکتا ہے, وہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہے, وہ اللہ رسول کو نہیں چھوڑ سکتا. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور اس کے فرمایا اچھا اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جس کو طلاق ہوگی وہ تو اب روٹی کہاں سے کھائے گی؟ تو قرآن نے کہا اگر جائز وجہ سے طلاق ہوئی ہے یا کسی نے ظلم کر کے طلاق دی ہے تو ڈرو نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ سے ڈرے, يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کی تنگی سے نکلنے کا راستہ دے دیں گے. اگر عورت پہ ظلم ہوا ہے تو اس کو اللہ اور خامد دے دے گا اور تنگی سے نکلنے کا راستہ دے دے گا. اور اگر بندے نے مجبور ہو کے طلاق دی ہے تو اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور تقویٰ کی دوسری فضیلت ہے, اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہے. گناہوں سے رزق نہیں ملتا, تقویٰ سے ملتا ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور تیسرا وعدہ, جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. جو اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دے, یا اللہ میرے بس سے باہر ہے, اللہ اس کو ضرور کام کرے گا. ان اللہ بالغ امرہ, چوتھا وعدہ, اللہ اپنے کام کے وعدے تک پہنچ کے رہتا ہے. اللہ جب کہے کہ میں نے کرنا ہے تو کر کے چھوڑتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, 5ویں خبر, اللہ نے ہر چیز کے ختم ہونے کا, طے ہونے کا ایک وقت رکھا ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. کاش کہ ہم اس چیز پہ پکا ایمان رکھیں. اور جو عورتیں حیض سے ہو چکی ہیں نا امید, یعنی جن کو مینوپاز ہو گیا ہے, اگر ان میں سے کسی کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور جن اور بچیوں کا بھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا ان کی بھی. اور فرمایا کہ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ, اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت ان یضعن حملہن, کہ وہ بیبی کو برتھ کریں, پیدا کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, چھٹا وعدہ, جو اللہ تعالیٰ سے تقوی رکھے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی کر دے گا. اور دنیا میں کیا چاہیے؟ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, یہ اللہ کا امر ہے جو رب نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے. 7واں وعدہ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو رب کے ساتھ تقوی کا معاملہ رکھے گا,
یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہ دور کرے گا، اور 8واں وعدہ ویعظم لہ اجرا، اس کے چھوٹے کاموں کو بڑا بڑا کر کے ثواب لکھے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جن گھروں میں تم رہتے ہو طلاق دے کے عورتوں کو وہیں پہ رکھنا ہے جہاں جتنی توفیق ہے۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ان کو تکلیف دینے کی کوشش مت کرو۔ جہاں طلاق یافتہ عورت کے اتنے حقوق ہیں، وہاں عام عزت احترام سے رہنے والی عورت کے کتنے حقوق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے اور تم نے طلاق دے دی تو بچے کا رزق بندے کے ذمے ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ عورتیں اگر تمہارے بچے کو بعد میں دودھ بھی پلائیں، کیونکہ وہ تمہاری بیویاں تو نہیں تو ان دودھ پلانے کی اجرت بھی تم نے دینی ہے، اور آپس میں طے کر لو کہ کیسے۔ اور اگر نہ طے ہو سکے، محبتیں نہ رہیں، بات کرنے کو جی نہ چاہے، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تمہیں تنگی محسوس ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو کوئی اور بندی اس بچے کو دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر وسعت والا بندہ اپنی امیری میں سے خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پہ رزق تنگ ہے وہ اپنے اس میں سے خرچ کرے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کی توفیق ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سيجعل اللہ بعد عسر یسرا، دیکھو اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا تنگی کے بعد، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ حضرت عمر نے یہی فرمایا نا کہ آج کے بعد دو تنگیاں کسی مومنٹ پہ جمع نہیں ہوں گی، ایک تنگی ہوگی تو دوسری آسانی آئے گی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ پھر فرمایا بہت سی قوموں کو تباہ کیا، اور فرمایا کہ جنتیوں کو جنت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں اپنا حکم نازل کرتا ہے، اور زمینیں بھی ساتھ ہیں جیسے آسمان ساتھ ہے۔ اور پھر سورۃ تحریم ہے، اس کا مطلب حرام کرنا۔ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی کی عورتیں آپس میں تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو لگی رہتی تھی نا کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں رسول اللہ کی، تو اللہ کے نبی نے اس کو برا نہیں کہا، کیونکہ عورتوں کا حق ہے اپنے خاوند کی محبوب بننا، اور جو سوتنیں ہوتی ہیں ان میں ایک چشمک اور ایک سبقت لے جانے والا معاملہ تو رہتا ہے، چونکہ انسانی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو منع نہیں کیا کہ آپس میں لڑنا ہے تو لڑ لو، بالکل منع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ کی یہی خواہش ہوتی تھی ام المومنین کی میرے سے زیادہ نبی کو کوئی محبوب نہ ہو، تو ایسا ہی تھا۔ ان کے حضرت زینب کی بڑی آپس میں لگتی تھی۔ حضرت عائشہ اور حفصہ ایک گروپ تھا، حضرت زینب اور دوسری عورتیں دوسرا گروپ تھیں، 9 بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک تمہارے گھر میں آئے تو آپ سے کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر مکھی کی سمیل آ رہی، تو نبی پاک کو سمیل بدبو سے سخت نفرت تھی۔ یہ دیکھیں کہاں تک ہیلا بہانا جائز ہے بیویوں کا بندوں کے ساتھ۔ تو حضرت حفصہ کے گھر گئے، ابھی حضرت زینب کے گھر سے ہو سے آئے تھے، دوسرا گروپ تھا، تو زینب کے گھر سے شہد پیتے تھے بہت زیادہ، جا کے ایسے پیتے تھے شہد۔ کہتے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے آپ نے کہیں وہ شہد تو نہیں پیا جس میں ایک بدبودار پودے والی جگہ سے مکھی نے شہد چوسا اور شہد بنایا اور شہد میں بدبو آ گئی، یہ ایسا لگ رہا ہے؟ کہتے نہیں میں تو زینب کے گھر سے شہد پیا۔ اچھا مغافیر مکھی والا لگتا ہے مجھے شہد۔ تو دوسرے عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، تو اللہ کے نبی کا قسم خدا کی آج کے بعد شہد ہی نہیں پیوں گا۔ حرام کر لیا اپنے اوپر۔ قرآن سنیں، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ جس کو پوچھنے پہ آ جائے، ادھر کہتے ہیں جی کوئی ہمارے پیر و مرشد ہمیں بچا لیں گے، وہ حلال کریں تو حلال ہے، اس نے کہا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی نے شاید حرام کر لیا، اللہ نے کہا آپ نہیں کر سکتے اللہ کا حرام کردہ حلال کردہ حلال حرام۔ اللہ کا تب تک ہی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشی میں میری چیز حرام کیوں کرتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے بیویوں کی خاطر بندہ بہت آگے چلا جاتا ہے بعض اوقات۔ واللہ غفور الرحیم، تھوڑی سی سختی کی اللہ اپنے نبی کا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی نرمی کہ ڈرو نہیں میں نے بخش دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپشن موجود ہے، قسم کا کفارہ کر لو، تمہارے رب نے تمہارے لیے قسموں کے کفارے رکھے۔ پتہ ہے مجھے کہ بندہ قسم اٹھا لے گا جوش میں آ کے، تو قسم کا کفارہ دے دو، تم گناہ میں نہیں جاؤ، ورنہ تو قسم تمہیں جہنم میں ڈبو دے گی۔ قسم کا کفارہ کیا ہے جی؟ 89 نمبر آیت سورہ المائدہ کی، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے دینا، یا 3 دن کے روزے رکھنا مسلسل، یا چھوڑ کے 3 نفلی روزے رکھنے، فرضی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اللہ کے نبی نے اپنی ایک بیوی سے بات کی چپکے سے۔ کون سی بات کی؟ ایک بات کی، قرآن میں وہ بات نہیں ذکر ہے، لیکن قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جس بات کا ذکر ہے وہ وہی ہے اللہ پاک کی، مگر وہ ہے نہیں یہاں موجود۔ اس کا مطلب پیغمبر علیہ السلام جو بولتے ہیں وہ بھی وہی ہوتی ہے رب کی طرف سے، اور یہ بات کون سی ہے یہ ہمیں حدیث میں نہیں ملتی، بالکل نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے کوئی بات کی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے نبی سے جب بات کرتا ہے یا نبی کی بات لوگوں کو بتاتا ہے تو قرآن وہ وہی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو بات کی اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کیا، تو وہ بات بھی وہی ہے۔
تو حدیث بھی وہی ہوتی ہے. فلما نبأت به، جب اس کو خبر دے دی اپنی عورت کو، واظہرہ اللہ علیہ، عورتوں کی آپس کی بات اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی کہ انہوں نے یہ پلان کیا تھا. عرف بعضہ وعارض عن بعض، آپ نے کچھ بات سنی اور کچھ سے اعراض کر لیا. فلما نبأها به، اور کہا تم لوگوں نے یہ پلان کیا تھا نا. قالت من انبأک ھذا، تو حضرت زینب کہنے لگی، حضرت حفصہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا، یہ تو ہمارے آپس کی بات تھی. قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ علیم و خبیر نے خبر دے دی، تمہیں پتہ نہیں میں نبی ہوں. ان تتوبا الی اللہ، یہ عائشہ، یہ زینب اور حفصہ دونوں اگر تم توبہ کر لو گی، دیکھو گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، معصوم نبی ہیں لیکن ان کی فضیلت قرآن میں توبہ فضیلت ہے. فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے دل صاف ہو جائیں گے. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ میرے نبی کا مولا ہے. اللہ کے نبی کا گروپ چیک کریں. وجبریل، اور جبریل بھی نبی کا ساتھی ہے. وصالح المومنین، بڑے اچھے مومن آپ کے ساتھی ہیں، تم سب کا کیسے مقابلہ کر لو گے. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد سارے فرشتے نبی کے دوست ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر نبی تم سب کو طلاق دے دے 9 بیویوں کو، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یہ تربیت کے لیے گھر والوں کے اوپر کبھی سختی کرنی پڑ جاتی، تو اللہ نبی کی بیویوں کی تربیت کر رہے، اس میں کیا ہے؟ تربیت تو ضروری ہوتی ہے نا. اس میں جو منافق ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھو نبی کی بیویوں کو کیا انہوں نے کیا تھا. تو قرآن کہتا ہے وہ ایک بات ہوئی تھی میاں بیوی میں باتیں ہو نہیں جاتی. حضرت علی اور فاطمہ میں بھی نہیں ہوئی تھی، باہر چلے گئے تھے. نبی پاک نے پوچھا علی کدھر ہے، کہا تھوڑی سی بات بحث ہوگی باہر چلے گئے. یہ نہیں بتایا باپ کو کہ میرے سے اس نے یہ بات کی. بیٹیاں اپنے باپوں کو اپنے خامدوں کے خلاف نہیں کرتی. پہلے اسی لیے ماں کہتی تھی کہ ہمارے گھر اپنی شکایتیں لے کے نہ آنا. اب ساری رپورٹیں واٹس ایپ پہ جا رہی ہوتی ہیں. یہ فتنے اس دور کے. تو اپنی بیٹیوں کو بعض عورتیں خود ہی خراب کرتی ہیں. سوچنے کی بات ہے، سمجھ لینا چاہیے اگر سن رہی ہیں. قرآن کہتا ہے اگر تم میں طلاق دے دے میرا نبی کا شان دیکھیں تو اللہ اپنے نبی کو ایسی بیویاں دے دے گا جن کی یہ صفات ہوں گی: مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا. مسلم، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزے رکھنے والی، کنواریاں اور شادی شدہ عورتوں میں بھی خیر ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنی ہے نا. ایک ہی کنواری تھی، باقی سب شادی شدہ. اس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کی شادی پہلے ہوئی تھی، اس کو ذلیل کر کے رکھتے. اصل میں خود خاندانی نہیں ہوتے نا، اس لیے. ورنہ اللہ کے نبی کی 8-10 بیویاں یا طلاق یافتہ تھیں تو یا ان کے خامد فوت ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ خود 2 خامد تھے ان کے، دو پہلے فوت ہوئے، طلاق ایک نے دی، ایک فوت ہوا. تو اللہ کے نبی کی پہلی بیوی دیکھو بیوہ تھی. اس کے اسلام نے اس ذہنی خبط کو ختم کیا ہے، سپرمیسی کو، سپیریٹی کمپلیکس ہے جو. اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے آگ سے بچاؤ، جو لکڑیاں والی آگ نہیں ہوگی بلکہ اس کی آگ لوگ اور پتھر ہوں گے، اور اس کے اوپر فرشتے ہوں گے جو نہ سنیں گے نہ بولیں گے، بس ڈنڈے ماریں گے. بہت ہی خطرناک ہوں گے وہ، اللہ معاف کرے. وہ اور فرشتوں کی خوبی ہے کہ وہ بدعت نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا حکم دیا، زیادہ نہیں کرتے. پھینٹی بھی اتنی لگائیں گے جتنا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ارے مومنو، اللہ کی طرف توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو اور جنتیں ملیں گی. اس کے بعد پھر فرمایا 2 عورتوں کی مثال، ایک نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی. دونوں نافرمان اور کفر پہ تھیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. اور ایک عورت کی مثال حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، سیدھی جنت میں جائے گی. اور حضرت مریم جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وہ جنتوں میں جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.